جانا ہے، بدلہ میں نے ادھر لینا ہے، جزا میں نے ادھر لینی ہے. تو پہلی بات میرے محبوب نے فرمایا کثرت کے ساتھ موت کا ذکر، یہ بلانے والی چیز نہیں. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ امارت کے امور کے اندر مشغول تھے، تو ایک بندہ آیا، اس نے آپ کو مصروف دیکھا، ادھر لشکر بھیجنا ہے، وہ زمین فتح کرنی ہے، وہ علاقہ اسلام کے قلعے کے اندر داخل کرنا ہے، فلاں بندہ اس ڈیوٹی پہ چلا جائے، فلاں وہ کام سنبھال لے، فلاں منڈی میں چلا جائے، یہ سارے کام ہو رہے تھے. تو بندے نے آ کے ایک صدا ڈالی، اس نے کہا عمر موت نہ بولنا. 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا بندہ اچانک جب اس کی زبان سے سنتا ہے عمر موت نہ بولنا، آپ کی چیخ نکل گئی، آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئی. آپ نے کہا یار ایک کام نہیں کرتا. اس نے کہا حضور حکم دے. کہا میں تمہیں مہینے کی تنخواہ دوں گا، ہر روز جب میں بیٹھا ہوں اور ملک کے انتظام میں غور و فکر میں مشغول ہوں، تو نے آ کے خالی مجھے یہ جملہ کہنا ہے عمر موت کو نہ بولنا، میں تمہیں پیسے دوں گا. باقاعدہ پیسوں پہ آپ نے بندہ رکھا، صرف یہ یاد لانا عمر موت کو نہ بولنا. جب وہ صدا لگاتا نا، صحابہ کہتے ہیں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کا رنگ فک ہو جاتا. ایک دن وہ بندہ اپنی ڈیوٹی پہ آیا تو جناب عمر نے اپنے غلاموں کو کہا اس کا حساب کتاب برابر کرو اور اسے کہو کہ کل نہ آئے. اس نے پوچھا حضور مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ میں تو کام دیانت داری اور امانت داری سے کر رہا، میں تو ہر روز آ کے آپ کو موت کی یاد دلاتا تھا. تو جناب عمر نے نا روتے ہوئے اپنی داڑھی کا ایک سفید بال پکڑا، کہا اب نہ آنا، موت کی یاد دلانے والا میری داڑھی میں آ گیا ہے. عمر جب بھی داڑھی دیکھے گا نا اسے موت یاد آ جائے گی. یہ پیغام ہے. ایک نبی کے ساتھ نا موت کے فرشتے کی یاری ہوگی، آنا جانا ہوگی. تو کہا کہ آپ تو اچانک ہی آتے ہو، بندہ لے جاتے ہو، میرے پاس آؤ نا تو پہلے کوئی پیغام بھیجنا، کوئی قاصد بھیجنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضرت اسرائیل، میں آنے سے پہلے قاصد بھجواؤں. جناب زمانے نے کروٹ بدلی، اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. تو انہوں نے شکوہ اور شکایت کی کہ اسرائیل اچھی دوستی تو نے نبھائی، میں نے کہا تھا قاصد بھیجنا، بغیر قاصد بھیجے روح لینے کے لیے آ گئے ہو. تو جناب اسرائیل نے کیا کہا حضور میں نے قاصد تو بھیجے تھے. کہا کون سا قاصد؟ کہا یہ کالے بالوں کے بعد بالوں کا سفید ہو جانا میرا قاصد. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا خوراک کچھ اس طرح کی ہے، میں ابھی ہوں جوان، یہ جو بال کالے تھے سفید ہوئے خوراک کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے. جناب یہ خوراک پانی کے مسئلے نہیں، ہاتھ موت کا پڑ چکا ہے، ہاتھ موت کا پڑ چکا ہے، نشانی پوری ہو چکی ہے، اب دیر نہیں، ان قریب نکارا بجے گا. اور موت کے فرشتے نے کیا کہا؟ کہا حضور یہ تیز نظر کے بعد نظر کا کمزور ہو جانا یہ میرا قاصد ہے، آنے سے پہلے میں بھیجتا ہوں. دیکھنے والا بندہ دیکھا کرتا تھا، نظر کمزور ہوگی. اس نے کہا شوگر ہے، اس نے کہا موبائل بہت دیکھتا ہوں اس لیے، کمپیوٹر چلاتا ہوں اس لیے. فرمایا یہ ساری صورتحال ساتھ ہوگی لیکن نظر کی کمزوری اسرائیل کا پیغام. اور تیسرا جملہ موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ اٹھی ہوئی کمر کے بعد کمر کا جھک جانا یہ میرا قاصد ہے، یہ میرا پیغام. یہ سینے کا زور ختم ہو جائے، یہ کھانسی رات سونے نہ دے، یہ گھٹنوں کا درد بیٹھ کے نماز پڑھنے میں رکاوٹ پیدا کرے اور انسان کروٹ کروٹ درد کو محسوس کرے. اسرائیل کہتے ہیں یہ میرا پیغام ہے. اب میں آیا کہ آیا، کالے بال سفید ہو گئے، نظر کمزور ہو گئی، سینے کا زور ختم اور کمر جھک گئی، اب بس میں آیا کہ آیا. میں تو کہتا ہوں یہ قاصد پورے ہونا بھی ضروری نہیں. کیوں؟ انہی ہاتھوں سے کتنے جوانوں کے ہم نے جنازے اٹھائے، کتنے
کتنے جوانوں کے ہم نے جنازے اٹھے جنہیں اپنی جوانیوں پہ ناز تھا، انہیں ہم نے قبروں کے اندر دفن کیا، تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پر بوڑھا ہونا یا بال سفید ہونا یہ بھی ضروری، وقت پورا ہونا ضروری ہے۔ میں کہتا ہوں ایسی کوئی تیاری ہو جائے نا موت کی، ایسی کوئی تیاری ہو جائے، آخری ٹائم آئے نا، حضرت اسرائیل روح لینے کے لیے آئے تو بال برابر بھی غم نہ ہو کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ آئینہ اگر ہو نا آئینہ، تو بندے کے ساتھ ایسا معاملہ ہو کہ حضرت بلال کی طرح زبان سے جملے جاری ہیں۔ آخری ٹائم حضرت بلال کا آیا نا، بیوی سرانے کھڑی تھی، بیوی نے کہا ہے افسوس بلال دنیا چھوڑ کے جا رہے ہو، ہمیں اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ غم کی گھڑیاں ہیں۔ تو حضرت بلال نے کیا کہا؟ واہ فراتا، فرمایا میری بیوی سے غم نہ کہہ، یہ تو خوشی کے لمحے۔ بلال دنیا چھوڑ رہے ہو، روح جسم سے نکل رہی ہے، اسے خوشی کہتے ہو؟ تو حضرت بلال کا جواب کیا تھا؟ فرمایا جس نبی کی محبت میں پوری زندگی بسر کی، تپتی ریت پہ لٹایا گیا، میری زبان کو جلایا گیا، میرے ہاتھوں کے اندر کیلیں ڈالی گئی، میرے گلے میں چادریں ڈال کے مجھے گھسیٹا گیا، آج میرے لیے خوشی کا موقع ہے، روح نکلے گی، قبر میں سونے محمد سے ملاقات ہو جائے گی۔ ملاقات کے لیے کچھ تیاری بھی تو ہو نا، ملاقات کے لیے کچھ تیاری بھی تو ہو نا۔ بندے نے دن رات مخالفت کی ہو، دن رات بندے نے نبی کریم کے فعال کے خلاف زندگی بسر کی ہو، وہ کیسے ملاقات کا شرف حاصل کرے گا؟ اس کی نظر میں کیسے دم ہوگا کہ وہ سامنا کر سکے؟ یہ تو بلال جیسا کردار ہو نا، تو پھر دل کے اندر حب ہوتی ہے، روح نکلے گی تو قبر میں سونے کا رب دیدار عطا فرما دے۔ یہ پہلی چیز، کثرت سے موت کو یاد کرو۔ موت بلانے والی چیز، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اما عائشہ روایت کرتی ہیں، فرمایا جس بندے نے 20 مرتبہ ایک دن کے اندر 20 مرتبہ موت کو یاد کیا، فرمایا رب جب اسے موت دے گا عام موت نہیں دے گا، رب اسے شہادت والی موت عطا فرمائے گا۔ شہادت والی، میں کہتا ہوں صرف موت بندے کو یاد رہے نا، تصور بڑی چیز ہے۔ ہم سوچنا نہیں چاہتے نا، ہم اس گلی میں اترنا نہیں چاہتے چونکہ یہ مشکل کام ہے، یہ بہت ساری چیزوں کے درمیان رکاوٹ ڈالے گا۔ تصور بنائیں اس وقت کا کہ ہم چارپائی پہ لیٹیں، ہماری اولاد ہمارے ارد گرد موجود ہے، ہمارے دوست یار موجود ہیں، ہماری گاڑی کھڑی ہے، ہمارا کاروبار سجا ہوا ہے، ہمارا بینک بیلنس اپنی جگہ موجود ہے، ہمارے نام کی جائیدادیں ہمارے نام پر موجود ہیں، اور اسرائیل روح لینے آئے، ہم دنیا چھوڑ رہے ہیں، ذرا اس لمحے کو تصور کے اندر لائیں۔ میں کہتا ہوں ایک وہی لمحہ بندہ تصور میں لائے نا کہ جب روح نکلتی ہے، جگری یار بھی ہو نا، ایک رات قبر میں ساتھ نہیں جاتا کہ نا یار بڑا میرا جگری تھا، میں اپنے بھائی کو کیسے ایک رات قبر میں اکیلا چھوڑ، اسے تو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا، یہ تو اکیلا قبرستان نہیں جاتا، میں اپنی ماں کو کیسے قبر میں چھوڑ کے پلٹ رہا ہوں۔ اور جناب یہ وہ لمحہ ہے، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، ہاتھ کی کمائی کام آئے گی، اعمال صالحہ، دنیا میں جس مقصد کے لیے رب نے بھیجا ہے یہ مقصد کام آئے۔ تو اس کا فائدہ سب سے بڑا کیا ہے؟ موت یاد رہے گی، دل صاف رہے گا، نور برستا رہے گا۔ جنازہ مذاق نہیں ہے، یہ جو اٹھنے والے جنازے نا، ہمارے لوگ تو اللہ معاف کرے این جنازے کے موقع پر بھی اونچی اونچی آواز میں ہنسی مذاق سیاست یہ جاری ہوتی۔ این قبرستان پہنچ کر جب میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی غیبتوں تہمتوں کا بازار گرم ہوتا ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی جنازے میں جاتے نا تو کپڑے سے دامن چھپا کے روتے، لوگ آپ سے تعزیت کرتے، جانے والا آپ کا کیا لگتا تھا؟ آپ نے کہا مسلمان بھائی تھا، کوئی رشتہ داری نہیں۔ کہا حضور اتنا رو رہے؟ کہا میں نے نبی کریم سے سنا ہے کہ قبر آخری منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل، پہلی سیڑھی ہے، جو اس میں ناکام ہوتا ہے آگے ہر جگہ ناکام ہوتا ہے، اور جو یہاں کامیاب ہوتا ہے ہر مقام پہ کامیاب ہوتا ہے۔ یقین رکھیے اور اسے پلے باندھیے، موت کی تیاری کے لیے علادہ وقت نہیں دیا جائے۔
اگر آپ کہیں نا کہ کہا جائے چودھری صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، راجہ صاحب یہ لے 6 مہینے تیاری کر لیں، نہ یہی دنیا کے بکھیڑے، بالکل مصروفیت کم نہیں ہوگی. ہر دنیا کا نظام جنجال ہمارے ساتھ ہے. ہم نے خوشیوں میں شرکت کرنی ہے، ہم نے غموں میں شرکت کرنی ہے، ہم نے رشتہ داریوں کو نبھانا ہے، ہم نے منڈیوں میں جانا ہے، ہم نے کاروبار چلانے ہیں، ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ہم نے بیویوں کے حق ادا کرنے ہیں، ہم نے دوستوں یاروں کی بدلوں میں جانا ہے، اور اسی دنیا میں رہتے رہتے ہم نے موت کی تیاری بھی کرنی. اس کے لیے علادہ وقت نہیں دیا جائے گا. ہر بندے سے گزارش کروں گا، اس سے بڑھ کر رحمت معاب ماحول کبھی پلٹ کے نہیں آئے گا. آپ کو نا کوئی اور ایسا جادو ہو کہ ہماری زندگی بدل جائے، رمضان سے بڑھ کر کوئی جادو نہیں. اگر کسی کی زندگی رمضان میں تبدیل نہیں ہو رہی، رمضان سے پہلے بھی بے نمازی تھا، اب بھی بے نمازی ہے، اور بے نمازی ہونے کی نیت بھی کر رہا ہے کہ میں خالی رمضان تک، جناب پھر زندگی میں چینج آنے والا نہیں، تبدیلی آنے والی نہیں. پھر آج یہ میل اترا ہے، زنگ اترا ہے، کل پھر پردہ آئے گا. یہ پردہ کہیں غفلت ہی کے اندر ہمیں اسرائیل کے پاس نہ پہنچاتا. وہ کچہری بڑی سخت ہے. تو پہلی چیز میرے محبوب نے فرمایا کثرت سے موت یاد کرو، اللہ تمہارے دل کا زنگ اتار دے گا. دوسری چیز میرے محبوب نے کیا کہا؟ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ. فرمایا چاہتے ہو دل کا زنگ اتر جائے، تلاوت کرتے چلے جاؤ، اللہ زنگ کو اتارتا چلا جائے. یہ قرآن کا فیض، یہ قرآن کی رحمت معابی ہے. یہ دلوں کو نور دے دیتا ہے، اجلا کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے. یہی تو وجہ تھی نا، یہی تو وجہ تھی. آدھی آدھی رات میرے محبوب مسجد نبوی کے کونوں میں کھڑے ہو کے تلاوت کرتے، اور ساتھ اشک باریاں، ساتھ روتے. حضور داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی. اور اما عائشہ صدیقہ، حضرت بلال یہ جملے بولتے کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشے ہوئے، اتنا روتے ہیں رات کو. آپ کو تو رب نے اپنا محبوب بنایا، آپ کو تو حوض کوثر کا مالک بنایا، آپ کو تو شفاعت کا سہرا دیا گیا. اور میرے محبوب آگے سے جواب کیا دیتے تھے؟ فرمایا عائشہ رب نے مجھے اتنا دیا ہے تو کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ جو رات کو اٹھ کے تلاوتیں ہیں، آہو زاریاں ہیں، رونا ہے، اللہ کے دربار میں حاضری ہے، رب نے اتنا دیا ہے تو کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ تو سونا نبی بھی آنسوؤں کے ذریعے رب کا شکر ادا کرتا. بتانا مقصود یہ ہے، دو چیزیں دل کی وادی پہ لگے زنگ اتارتی ہیں: موت کی یاد، کثرت سے تلاوت قرآن. اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیے. یہ خالی رمضان میں نہ ہو، رمضان گزرنے کے بعد بھی تلاوت ہوتی رہے، اور رمضان گزرنے کے بعد بھی موت یاد رہے. بلانے والی چیز نہیں ہے. انشاءاللہ موت یاد رہے گی، پنج گانا نمازی رہو گے. موت یاد رہے گی، جھوٹ زبان سے نہیں نکلے گا. موت یاد رہے گی، غیبت کے قریب نہیں جاؤ گے. موت یاد رہے گی، ٹھیے پہ بیٹھ کے سامنے والا نہیں بھی دیکھ رہا، غلط سودا نہیں ڈالو گے، دھوکہ نہیں کرو گے، فراڈ نہیں کرو گے، کسی کا نقصان نہیں کرو گے. وجہ یہ ہے جب بندہ اس رستے کا مسافر ہو جاتا ہے نا، پھر رستے اللہ خود ہی اس کے صاف فرما دیتا. میں اپنی اس محفل کی کاروائی کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں. وقت ہمارے پاس بہت شارٹ ہے. ہمارے مدرسے کے جو بچے ہیں یہ مل کر اللہ کے پیارے نام ہمیں سنائیں گے. ہمارا اللہ کا ہر نام ہی بڑی برکت والا ہے. اللہ کا ہر نام یہ ذکر ہے نا اللہ کا. تو آئیے ان بچوں کی زبان سے، جو بچے صبح سے شام تک بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اللہ ان بچوں کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کو گناہوں سے صاف فرمائے، اور اللہ اپنے نام کی برکتیں ہماری زندگیوں میں داخل فرمائے. میں گزارش کرتا ہوں شہباز کو، ابو بکر کو اور دیگر جو بچے ہیں وہ قریب آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کا ورد ہمیں سنائیں. ایک نعرہ لگائیے: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن. ایک مائک آپ لے لو.
शाबाश, माइक ले। الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بارک اللہ. ماشاءاللہ چھوٹے بچے اللہ تعالیٰ کے پیارے نام یہ ہمیں سنا رہے تھے. اللہ اپنے نام کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آخری حدیث سماعت کیجئے, اس کے بعد ہم سلام پڑھیں گے اور پھر ختم قرآن کے سلسلے کے اندر ہم دعا مانگیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ وقفہ کر کے پھر میں ٹائم بتاتا ہوں, صلاۃ و تسبیح ہم با جماعت ادا کریں گے. ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محبوب کریم علیہ السلام کے دربار میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں شب قدر میں کیا پڑھوں؟ چونکہ آج رات تاک رات ہے نا, پردہ ہے, ہمیں تو نہیں پتہ, ہو سکتا ہے یہی شب قدر. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, شب قدر کا اگر علم ہو جائے تو شب قدر میں اللہ سے کیا مانگوں, میں کیا پڑھوں؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور کے دربار میں سوال کرتی ہیں تو میرے محبوب نے 3 جملے بتائے. یہ 3 جملے نہ ایک بہت بڑا عنوان ہے. وہ جملے کیا تھے؟ کہا عائشہ اگر شب قدر میسر آ جائے تو اللہ کے دربار کے اندر اس طرح دعا مانگو, اللہم انکا عفو, اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے. کیونکہ یہ رحمت ہے نا, شب قدر رحمت ہے, جسے میسر آئے اور وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو اللہ اسے معاف کرتا ہے. پہلا جملہ اللہم انکا عفو, اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے. اور دوسرا جملہ تحب العفو,
اے اللہ بے شک تو معافی کو پسند بھی کرتا ہے. خالی تو معاف نہیں کرتا بلکہ تو معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے. بندوں کے درمیان بھی رب نے یہی کہا, غلطی ہو جائے, جرم ہو جائے, کوئی سوالی بن کے تمہارے پاس معذرت کرنے آیا ہے, اس کی معذرت قبول کرو. اور آج دنیا میں تم نے بندہ ہو کے کسی بندے کی معذرت کو قبول کیا, اللہ بزم حشر میں فرشتوں کے سامنے کہے گا, فرشتوں اگر بندہ ہو کے بندے کو معاف کر رہا ہے, میں تو اس کا مولا ہوں, میں تو معافی کو زیادہ پسند کرتا ہوں. تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 جملے شب قدر کے اندر رب کے دربار میں بولو, اللہم انک عفو, اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو, تو معافی کو پسند کرتا ہے. اور تیسرا جملہ فاعف عنی, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے. کتنا رب پسند کرتا ہے کہ بندہ اس کے دربار میں معافی مانگے, کتنا رب پسند کرتا ہے. دیکھیے مجرم ہو نا, بندہ مجرم, اور جس کا بندے نے جرم کیا وہ خود کہے بس مانگ میں تجھے معاف کر دوں گا, کتنا بڑا کمال ہے. انسان سے گناہ ہوتے ہیں نا, حدیث کے اندر موجود ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو زمین غصہ کرتی ہے, جس پہ ہم بیٹھے نا یہ جلال کرتی ہے, غصہ کرتی ہے, کہتی ہے ربا مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں, تیرا بندہ نافرمان ہے, اس نے گناہ کیا ہے, اس نے تیرا حکم توڑا ہے, مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں, اسے اپنے اندر دسالوں. آسمان کہتا ہے مولا اجازت دے میں ٹوٹ پڑوں, ہوائیں کہتی ہیں اللہ اجازت دے میں انہیں اڑا کے لے جاؤں. یہ نافرمان ہے, فائدہ لیتا ہے لیکن نافرمانی کرتا ہے. سمندر کا پانی کہتا ہے رب کے دربار میں مولا اجازت دے میں اپنا رخ بستیوں کی طرف کروں, میں انہیں بہا کے لے جاؤں مجرموں کو. اور ذرا حدیث کے لفظ سنیے اور اپنے مقدر پہ ناز کیجئے, رب ان ساری چیزوں کو جواب دیتا ہے, اے زمین تو میرے بندے کے لیے پھٹنے کی بات کرتی ہے, آسمان تو میرے بندے پہ ٹوٹنے کی بات کرتا ہے, ہوا تم میرے بندے کو اڑانے کی بات کرتی ہو, اے سمندر کے پانی تو میرے بندے کو بہانے کی بات کرتا ہے, اے زمین بتا بندہ تیرا ہے یا بندہ میرا ہے. یہ محبت ہے. چیلنج رب دے رہا ہے, اے زمین جلال نہ کر, اے آسمان غصہ نہ کر, اے سمندر کے پانی اپنے اس بوجھ کو بندوں کی طرف نہ لے کے جا, جلال اور غصہ نہ کر. زمین کہتی ہے مولا بندہ تو تیرا ہی ہے, بندہ ہمارا نہیں ہے, ہمیں تو غصہ اس لیے آیا, نافرمانی اس نے کی ہے, گناہ اس نے کیا ہے, تو کیا کرے گا. رب کہتا ہے زمین ایسا کر بندے کو مجھ پہ چھوڑ دے, مجھے میرے بندے پہ چھوڑ دے. یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے, تجھے بیچ پہ پڑنے کی ضرورت, تجھے جلال کی ضرورت. کتنا بڑا کرم ہے رب کا. زمین آسمان کو, میں کہتا ہوں زمین آسمان تو زمین آسمان ہے. شیطان جب اللہ کے دربار سے نکلا نا, راندہ درگاہ الہی ہوا, تو اس نے ایک چیلنج کیا تھا. اس نے کہا تھا ما دامت ارواحہم فی اجسادہم, مولا جب تک روحیں تیرے بندوں کے جسم میں رہیں گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں, میں لوٹتا رہوں, میں سیدھے رستوں سے انہیں گمراہ کر کے دوزخ کی طرف لے جاتا رہوں گا. اب ذرا سنیے رب نے شیطان کو جواب کیا دیا. رب نے یہ نہیں کہا اچھا تو لوٹے گا, تجھے بھی, جنہیں تو لوٹے گا انہیں بھی میں دوزخ میں ڈالوں گا, عذاب دوں گا. رب نے جلال کی بات نہیں کی. رب نے کیا کہا, اے شیطان تیرا اعلان یہ ہے ما دامت ارواحہم فی اجسادہم, جب تک روحیں میرے بندوں کے جسم میں ہیں تو انہیں گمراہ کرتا رہے گا. اور میرا اعلان سن, جب تک میرے بندے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف فرماتا رہوں گا. جب تک میرے بندے معافی مانگتے رہیں گے, استغفار کرتے رہیں گے, توبہ کرتے رہیں گے, اللہ کہتا میں انہیں معاف کرتا رہوں. کوئی رب نے کنڈیشن نہیں لگائی, شرط نہیں لگائی, اسے معاف کروں گا تو اسے نہیں کروں گا, اسے بخشوں گا تو اسے نہیں بخشوں گا. آج تو رمضان کی وجہ سے نا اس کی رحمت کا دریا پورے عروج پر ہے, رحمت معابی تقسیم ہو رہی. زمین پوچھتی ہے, آسمان پوچھتا ہے مولا تیرا بندہ ہے تجھ پہ چھوڑتا ہوں, تو کیا کرے گا,
اللہ آگے سے جواب دے گا میں انتظار کروں گا، میں اپنے بندے کا انتظار کروں گا۔ کبھی تو اسے یاد آئے گی نا میں اس کا رب ہوں، کبھی تو اسے خیال آئے گا اسے آنکھ کس نے دی، اسے زبان کس نے دی، اسے نعمتوں سے کس نے نوازا، اسے سکون کس نے دیا، اسے اولاد کس نے دی، اسے مال و دولت سے کس نے نوازا، کبھی تو اسے یاد آئے گا۔ کہا زمین غصہ نہ کر، جب میرے بندے کو یاد آئے گا نا یہ پلٹ کے آئے گا، ایک قدم اٹھائے گا 10 رحمت والے قدموں سے اس کا استقبال فرماؤ۔ اور آج کی مبارک رات کے اندر ہم عائشہ کہتی ہیں محبوب نے تعلیم ہی خاص یہ کی کہ رب کے دربار سے یہ صدا لگاؤ، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ فرمایا صدا لگاؤ، اور صدا لگاؤ گے انتظار تمہاری صدا کا ہے۔ رب نے کہا نا میں انتظار کروں گا آخری سانس تک، یہ جملہ تمہارا ہے، اس ماحول میں بندہ آئے تو مانوں گا، اس میں آئے تو نہیں مانوں گا، اب آنے کا کیا فائدہ، اتنی عمر بیت چکی ہے۔ رب کہتا ہے نہیں میرا بندہ ہے، تو فتویٰ نہ لگا، یہ جب بھی پلٹ کے آئے گا میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ موقع رب دے رہا ہے، یہ اس نے ایک موقع دیا ہے، زندگی باقی ہے نا، ابھی ہم قبر میں نہیں گئے، ہمارے پاس موقع باقی ہے، ہم پلٹ سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی رات کو اللہ ہماری بخششوں کا ذریعہ بنائے، اور رمضان کی عبادات اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ ختم قرآن کی خوشی کے اندر، اعزاز کے اندر اللہ ہمیں رحمت کی خیرات نصیب فرمائے۔